سیکٹری مواصلات، ڈی جی پوسٹل، پی ایم جیز، پوسٹل سروسز کے ذمہ داران، کارکنان، وزارت مواصلات کے دیگر شعبوں کے ذمہ داران، شہر قائد، کراچی کے قابل صد احترام باسیوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج تقریب برائے تقسیم موٹر سائیکل کی اس پروقار تقریب میں آپ نے شرکت کی اور اس مجلس کو رونق بخشی۔ جو ڈاکیہ حضرات کے حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے ادارے کے لیے خدمات میں تیزی لانے کے لیے جو اقدام پوسٹل سروسز اٹھا رہے ہیں، ان کے افسران، ان کے ذمہ داران اور سیکرٹری صاحب کی سطح پر پوسٹل سروسز کی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، پوسٹل سروسز کو بحران سے منافع بخش بنانے کے لیے جو تجاویز ادارے کی جانب سے ہمارے سامنے لائی گئی ہیں، اس وزارت کو سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا اقدام ہم نے ان تمام سروسز کو متعارف کرانے، یا اگر وہ سروسز پاکستان پوسٹل سروسز کی جو منافع بخش تھی اور بند کر دی گئی تھی، فیٹ ایف کے نام پر سیونگ اکاؤنٹس کی سروسز بند کی گئی، پینشنرز کو پینشن کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے آتے ساتھ ہی ان دونوں سروسز کو بحال کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے، اور مجھے اللہ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ ان دونوں سروسز کو پوسٹل سروسز بحال رکھے گا اور قوم کے سامنے اپنی یہ خدمات ان کے گھر کی دہلیز پر مہیا کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کن حالات میں یہ حکومت دی گئی، بلکہ کن حالات میں ہم نے گزشتہ حکومت کو تبدیل کیا، اور کن حالات میں ہم نے اس ملک میں حکمرانی کو اور حکومت کی ذمہ داری کو قبول کیا۔ ہر تنظیم کا اپنا سیاسی موقف رہا ہے، لیکن میری جماعت نے
روز اول سے برملا یہ بات کہی کہ تحریک انصاف اور ان کا لیڈر وہ پاکستان کی سیاست کو عدم استحکام کے لیے اس ملک پر مسلط کیا گیا ہے اور اس ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس ملک پر مسلط کیا گیا ہے، اور ان کی دور حکومت میں بھی پاکستانی قوم ان کے اقدامات پر گواہ ہے کہ انہوں نے جو اقدامات کیے وہ پاکستان کے اندر عدم استحکام، پاکستان کی انتظامی امور کا ڈھانچہ زمین بوس کرنے کے لیے اور پاکستانی معیشت کو ڈبونے کے لیے وہ اقدامات کیے کہ آج پاکستان کی مختلف الخیال جماعتیں جو ایک دوسرے سے نظریات میں اختلاف رکھتی ہیں آج سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم کس طرح پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کو لائیں اور پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں۔ بھوک افلاس گھر گھر ناچ رہی ہے اور تمام وزراء کابینہ کے اندر ہوں یا سیاسی تنظیمیں، ان کی قیادت جو باہر اسمبلیوں سے باہر بیٹھی ہوئی تھی، جن کو اسمبلیوں سے باہر بٹھایا گیا تھا دھاندلی کے ذریعے، آپ ملک کے طول و عرض میں سیاسی زعماء کی اوپر نظر ڈالیں تو قوم پرست رہنما بھی آپ کو اسمبلیوں سے باہر نظر آئیں گے، مذہبی رہنما بھی آپ کو اسمبلیوں سے باہر نظر آئیں گے۔ اتنا سہولت دینے کے باوجود بھی کہ ہر طرف سے سیاسی اکابرین کو عمران خان کے لیے اسمبلیوں سے باہر رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، لوگوں کو نااہل کرایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اتنا نااہل وزیر اعظم پاکستان کا گزرا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اس کی مثال نہ ملے۔ اس نے جہاں پوسٹل سروسز کو منافع بخش ادارے سے بحران میں مبتلا کیا، یہی صورتحال تمام اداروں کی ہے۔ آپ ریلوے کی وزارت اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ہوا بازی کی وزارت اٹھا کر دیکھ لیں، آپ دوسری وزارتوں کے اندر جھانک کر دیکھ لیں، آپ سے مختلف حالت ان کی نہیں ہے، لیکن ہمارا عزم ہے کہ ہم نے اس ملک کو انگریز کی غلامی سے آزاد کیا تھا۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر سیاسی استحکام بھی ہم لائیں گے اور معاشی استحکام بھی ہم لائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ مہینے 2018 کے بعد مواصلات کے اندر کوئی میگا پروجیکٹ پاکستان کو نہیں دیا گیا، لیکن ہم نے گزشتہ ماہ سکر سے حیدرآباد تک موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس پر آغاز کے لیے آج ہم نے دوبارہ چیف منسٹر سے میٹنگ کی، ان کو بریفنگ دی۔ انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر آپ کو زمین پر موٹر وے بنتے ہوئے دکھائی دے گا، اور آنے والے 3 سالوں میں انشاءاللہ سکر سے حیدرآباد تک کا موٹر وے بھی آپ کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی تحفے میں دے گی، سندھ عوام کو تحفے میں دے گی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد سے قریب مہیا کر دیں گے کہ جو ان کی ضرورت میں شامل ہے، اور ادارے کی ری اسٹرکچر کے حوالے سے بھی ہم اقدامات کر رہے ہیں کہ آج
آپ کے ادارے کا جو آرگنائزیشن کا جو سٹرکچر ہے وہ 6 کروڑ افراد کے لیے بنایا گیا تھا، اور آج بھی اس آرگنائزیشن کے سٹرکچر میں جو تعداد ہے وہ وہی کی وہی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس میں اضافہ کرتے جائیں گے اور 22 کروڑ افراد کو سروسز بنانے والا ادارہ اس پوسٹل سروسز کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم امانت دیانت کے ساتھ اس ادارے کی خدمت کریں گے، اور اللہ پر یقین ہے کہ یہ ادارہ منافع بخش بھی بنے گا، اور اس سے آپ کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا، قوم کو بھی سہولتیں ملیں گی۔ ہم نے بند ڈاک خانے کھلوائے ہیں، ہم نے ملازمین کو بھرتی کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، ہم سیونگ اکاؤنٹس کو دوبارہ بحال کرائیں گے انشاءاللہ، ہم پینشنرز کو پینشنز دلوائیں گے انشاءاللہ، ہم کسی ایک شعبے میں بھی اپنے سروسز کو بند نہیں کرنے دیں گے، اور وہ سروسز جو اس قوم کا اس ادارے کے اوپر حق ہے، آپ کی طرف سے میں قوم کو اعتماد دلاتا ہوں کہ پوسٹل سروسز اپنا کھویا ہوا مقام بھی انشاءاللہ حاصل کرے گی، اور دنیا کے جدید ترین پوسٹل سروسز کے ہم آہنگ ہم اس ادارے کو لائیں گے، اور یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام حضرات کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت آپ نے کہا اس ادارے کو بہتر بنانے کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ عوام کے اندر ایک بڑا تاثر ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت جو ہے جب یہ اپوزیشن میں تھی تو یہ بڑا مہنگائی کا کہتی تھی کہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ اب اس وقت مہنگائی کا وہ آپ دیکھیں ریشو کہاں جاؤ، دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ 80 کے قریب وزیر ہیں، مشیر ہیں، اسپیشل ایڈوائزر ہیں، تو یہ ظفر موت جو بھرتی کی ہوئی ان کے اخراجات پھر کہاں سے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تفصیلاً گزشتہ حکومت کی اور اپنی حکومت کے اقدامات کے حوالے سے خال خال ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جو اقدامات اس وقت کی حکومت کر رہی تھی، آئی ایم ایف کے ساتھ جن شرائط پر وہ معاہدہ کر رہی تھی، آپ صحافی حضرات قوم کو یہ بھی بتائیں کہ کیا ہم ان شرائط سے روگردانی کر سکتے ہیں جس میں اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھ دیا گیا؟ کیا آج پرائس کنٹرول کا لیور آپ کی موجودہ حکومت کے پاس ہے؟ کیا عمران خان کی حکومت نے پاکستان کے ہاتھ پاؤں بند کر کے بھوکے جانور کے سامنے نہیں رکھا کہ ہمارے دوست ممالک کی ضمانت لے کر آئی ایم ایف سے پروگرام ڈیل کروایا، اور اس میں انہوں نے یہ شرائط رکھوائیں کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کو اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو ہمارے دوست ممالک بھی پابند ہوں گے کچھ شرائط کے کہ وہ ہم سے تعاون کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں، اتفاق ہے کہ پاکستان کی حالت اس وقت جو ہے وہ بالکل وہی ہے جس کا ذکر آپ نے کیا، لیکن اس عزم کے ساتھ کہ مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی، انشاءاللہ اس گرتی ہوئی معیشت کو بھی ہم سنبھالنے کے لیے پرعزم ہیں، اور مہنگائی ضرور ہے، اس مہنگائی کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے ہم نئے راستوں پر غور کر رہے ہیں۔ ہم پرعزم ہیں کہ ہم ان حالات سے پاکستان کو نکالیں گے۔ اس کے لیے ہمیں سیاسی استحکام بھی چاہیے، ہمیں
امن و امان کی صورتحال بھی ہمارے مد نظر ہے کہ مختلف صوبوں میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اس قوم کے مقتدروں کو بھی طے کرنی ہوگی کہ اس طرح فورن فنڈڈ پارٹیز اگر پاکستان میں ان کو سیاست کرنے کی اجازت دی جائے گی تو پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے امن کو کوئی بھی اس کی ضمانت نہیں دے سکے گا۔ ہم نے فورن فنڈڈ پارٹیز کو بھی روکنا ہوگا، اور جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے سن 2018 کے بعد اس پر جوڈیشل انکوائری بنانی ہوگی۔ آج جو لوگ آئندہ حکمرانی کے انتخاب کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو حکمرانی کا خواب نہیں بلکہ ان کو احتساب کا ڈراؤنا خواب آنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کی معیشت کو قصداً تباہ و برباد کیا۔ لاسٹ کوشچن پہلا سوال یہ ہے کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کا واقعہ ہوا اس سے بتائیے حکومت کیا کر رہی ہے۔ دوسرا یہ بتائیں، وہ تو مسلسل توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، کے بھی توڑ دی، پنجاب بھی توڑ دی، استعفے دے دیے، واپس لے لو، تو یہ چل کیا رہا ہے، ہو کیا، کہاں بیٹھے گا؟ اچھا، اسی میں شامل کر لیں کہ آج اس نے پورے ملک میں کال دی ہوئی ہے جو نگراں وزیر اعلیٰ بنے ان کے خلاف، اور سراپا احتجاج ہے ان کے سارے کارکن، اس پر آپ کا کیا موقع ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو نے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی پر پاکستان کے مسلمانوں کی دلوں کی ترجمانی کی اور اپنے جذبات کا اظہار اس حوالے سے کیا۔ پوری امت مسلمہ نے بیک آواز اس کی مذمت کی اور حرمت قرآن کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ وہ احتجاج کی کال دے رہا ہے، آپ خود سوچیں یہ کون سی فہم و فراست ہے اور عقل ہے کہ جو منتخب وزیر اعلیٰ کی حکومت گرا کر نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے احتجاج کرے گا۔ کبھی کہتا ہے میں نے استعفیٰ دے دیا، کبھی کہتا ہے میں استعفیٰ نہیں دوں گا، کبھی کہتا ہے میں اس اسمبلی پر لعنت بیچتا ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں نے واٹس ایپ کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک فیصلہ کر لو، تم انقلابی ہو، سیاسی ہو کیا؟ یہ غیر ضروری عنصر ہے پاکستان کی سیاست کا، اور ہماری قیادت اس کی نشاندہی کر چکی ہے۔ اس کا پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس کے زندگی میں آنے والا ہر روز اس کے لیے خواری ہے اور اس کے لیے مشقت کا دن ہے۔ جس طرح اس نے پاکستانی قوم کو مشقت میں مبتلا کیا، خواری میں مبتلا کیا، انشاءاللہ پاکستانی قوم کی یہ بد دعائیں جس میں غریب، مفلس اور مفلوک الحال طبقے میں اس نے بے قراری اور بے چینی پیدا کی ہے، اس پر انشاءاللہ اللہ بھی اس کو پکڑے گا اور پاکستانی قوم بھی جو ہے اس کو پکڑے گا۔ بس کریں، بڑے بجلی بحران کا شکار ہے، ایک آدمی سوال کا، بس ایک سوال کا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ملک بہتر اتنے ہو گئے کیسے ملک سر، یہ پریس کانفرنس نہیں ہو رہی، یہ ہماری دکھانے کی تقریب ہو رہی ہے۔ جی، بتائیے گا کہ آپ آئے 3.5 سال عمران خان کراچی تک کے موٹر وے کا جو حصہ ہے اس پر بھی ہماری خواہش ہے کہ یہ موٹر وے بھی ہو اور اس کے ساتھ نئی الائنمنٹ بھی کراچی سے حیدرآباد تک موٹر وے کی اثر نو بنائی جائے، تاکہ کراچی شہر کے لیے، سندھ کے لیے اور پاکستان کے تمام مسافروں کو، چاہے وہ مال بردار گاڑیاں ہیں یا عام مسافروں کی گاڑیاں ہیں، ان کو سہولت دی جائے، سفر میں سہولت دی جائے، اور انشاءاللہ یہ خدمت پاکستان کی ہم کرتے چلے جائیں گے اور پاکستان کو روشن مستقبل انشاءاللہ ان نوجوانوں کو دیں گے
پاکستان کی معیشت کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے، پاکستان کے لوگوں کے معیار زندگی کو بھی بلند کریں گے، پاکستان سے انشاءاللہ ان نحوستوں کو جو پاکستان پر مسلط کی گئی اس سے بھی پاکستان کو پاک کریں گے۔ میں آج شہر قائد میں بسنے والے مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے، مختلف افکار اور نظریات سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم فروعی مسائل میں شاید ایک دوسرے سے مختلف سوچتے ہوں گے کہ یہ راستہ اچھا ہے یا یہ راستہ اچھا ہے، لیکن جہاں ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں تقسیم کی نہیں بلکہ اتحاد کی ضرورت ہے، تو ہم نے قومی اتحاد کے وقت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے وقت بھی اس قوم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور آج بھی سن 2018 کے انتخابات کے بعد جب پاکستان کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت پڑی تو قائد جمعیت مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں تمام قومی سیاست کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ انشاءاللہ اس سفر کو جاری رکھیں گے، پاکستان کی معیشت کے لیے اس سفر کو جاری رکھیں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ جب پاکستان ایٹمی ریاست بن سکتا ہے تو پاکستان اپنے قرضے بھی اتار سکتا ہے، جب پاکستان ایٹمی ریاست بن سکتا ہے تو پاکستان دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ بھی کر سکتا ہے، اور پاکستان کے اندر بسنے والے شہری یہ اسلام پر متفق ہیں، یہ پاکستان پر متفق ہیں، اور اس اتفاق کو، اس اتحاد کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اپنے اندر اٹھنے والے ہر فتنے کا سر کچلنا ہے، پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اپنی تہذیب کی حفاظت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آج پاکستان کی حکومت اور اس کے اقدامات پر تنقید کرنے والے آپ چشمدید گواہ ہیں، ان کی آڈیوز آئی، شوکت ترین صاحب جو سابقہ وزیر ہیں، وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ سے جو گفتگو کی، انہوں نے پنجاب کے وزیر خزانہ سے جو گفتگو کی کہ ہم جب IMF کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے ان سے گفتگو کی کہ کیسے IMF کے پروگرام کو سبوتاژ کیا جائے، کیسے حکومت کا IMF کے ساتھ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا، جس کی تجدید کے لیے ہم گئے، اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے سبوتاژ کرنے کے لیے حکومت کے منصب کو استعمال کیا۔ پاکستان کی اکائی کو توڑنے کے حوالے سے ان کی جو شرمناک گفتگو آپ نے سنی، آج کس منہ سے وہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں؟ آپ نے خود سنا کہ ان کو اپنے وزیر نے کہا کہ کیا اس سے ریاست کو تو نقصان نہیں ہوگا، تو ان کے جو الفاظ تھے ان کو میں اپنے زبان پر نہیں لا سکتا کہ انہوں نے کس قسم کے غلیظ الفاظ کا چناؤ کیا پاکستان کی ان پالیسیوں کے حوالے سے جو پاکستان کو اس مشکل وقت میں ایک سہارا دے سکتی ہیں۔ آج آپ ان کی سیاست بھی دیکھ رہے ہیں، فساد، انتشار اور فتنے کی سیاست، وہی گفتگو جو آگ لگا سکتی ہے وہ ان کی زبانوں پر ہے۔ ہم ایک بات کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس ریاست میں بسنے والے ہر فرد پر
मौजूदा हालात में सर उठाने वाले फितने से भी आगाह करना है और उस फितने को कुचलना भी है। जिन लोगों ने हमारी सियासत को ख़त्म करना था, आज वो दर बदर अपनी सियासत बचाने के लिए ठोकरें मार रहे हैं, कभी धमकी दे रहे हैं, कभी मिन्नत कर रहे हैं। न आपकी धमकी चलेगी, न आपकी मिन्नत चलेगी। इंशाअल्लाह हम आपकी इस मुनाफिकाना इस सियासत को दफन कर चुके हैं। तुम मिन्नत करो या धमकी दो, तुम्हारा पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान में पाकिस्तान के उन असलाफ की पैरवी करते रहेंगे कि जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पर ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान हासिल किया कि हम इस्लाम की इस्लामी तहज़ीब के साए तले एक मुल्क में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, जहाँ की मईशत इस्लामी हो, जहाँ की अदालत इस्लामी हो, जहाँ का कारोबारी ज़िंदगी इस्लाम और शरीयत के मुताबिक हो। हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं, कौम को आवाज़ दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा ये सफ़र जारी और सारी रहेगा और तब तक जारी और सारी रहेगा कि जब तक हम इस मुल्क पर मुकम्मल इस्लामी निज़ाम को अमलन नाफिज नहीं कर लेते। जहाँ तक हमारे इस वज़ारत का ताल्लुक़ है, आज मैं इस फोरम पर इस बात का भी इजहार करना चाहता हूँ कि जो मुनाफा बख्श सर्विसेज पोस्टल सर्विसेज दे रही थी और उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से बंद कर दिया गया था, हमने उस पर दोबारा इंक्वायरी बिठाई है कि क्यों मुनाफा बख्श सर्विसेज को बंद किया गया, किसके लिए बंद किया गया। एक शख्स को सहूलत देने के लिए या एक शोबे को और एक इदारे को सहूलत देने के लिए। और ये भी आपको बता दूं कि जो लोग अपना रेवेन्यू बताने के लिए कि हमने मवासलात को, पोस्टल सर्विसेज को के रेवेन्यू को बढ़ाया और हमने ये इक़दामात किए और ये इक़दामात किए, ये भी आपको बता दूं कि अपना रेवेन्यू ज़्यादा दिखाने के लिए उन्होंने मुलाजमत कुश पॉलिसियाँ मुतारिफ़ करवाईं। मुलाजमीन को की पोस्ट को ख़त्म किया गया और जो ज़रूरत थी पोस्टल सर्विसेज को मुलाजमीन की, वो वक्त पर नहीं की गई। आज भी जब हमें ब्रीफिंग दे रहे थे तो आपकी पोस्टल सर्विसेज में पोस्टमैनों की जो तादाद है वो 1 लाख के मुकाबले में एक पोस्टमैन की है। आप बताएं कि इसमें आपका पोस्टल सर्विसेज क्या किरदार अदा कर सकता था। जब हमें वजारत मिली, हमने सबसे पहला इक़दाम ये किया कि जो मुलाजमतें हमें ज़रूरत थी, हमने उसका इश्तिहार दिया और आज उसकी रिक्रूटमेंट का आखिरी मराहल में वो है और इंशाअल्लाह वो पोस्टल सर्विसेज को हम वो अफरादी क़ुव्वत